الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم سورہ بقرہ کے 117 آیات کر چکے تھے، اس سے آگے انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آج ایک پارہ ختم ہو جائے اللہ کے فضل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ اور تأتینا آیا، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں دے۔ دیکھیے، یہ نبوت کے ثبوت میں تقاضا ہے کہ بھئی جتنے معجزے بتائے گئے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نبی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو کچھ معجزے دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزے دیے گئے۔ بعض مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، شق القمر خود مشہور ہے، اور پھر جنگ بدر، جنگ احد میں جو ہے فرشتوں سے مدد کی گئی تھی، اور کئی آپ کے والیومز ملتے ہیں معجزوں پر۔ یہاں معجزوں کا جو ڈیمانڈ تھا ان کا، اس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے 90 آیات کے بعد آئی ہیں کہ وہ کچھ 7 معجزے چاہ رہے تھے کہ بھئی ایک جانور میدان میں رکھیں، آسمان سے آ گئے اس کو کھا لے، آپ کا کوئی باغ ہو، آپ کے آگے پیچھے فرشتے چل رہے ہوں، وہ باغ میں آپ نہر نکالیں، آپ آسمان پہ جائیں، آسمان سے جا کے کتاب لے کے آئیں، پھر ہم آپ کو یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم وہ کتاب کو پڑھ نہ لیں، ہاتھ نہ لگا لیں۔ تو یہ ان معجزوں کا تقاضا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میں نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو یہ مکے اور مدینے کے جو کے برابر ان کی بات کی طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کہا۔ بھئی سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی ہم آپ کی نبوت پہ اسی وقت ایمان لائیں گے جب آپ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالے اور پھر وہ اونٹنی آتے ہی جو ہے اس کا بچہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معجزہ کر کے دکھایا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ بھی کفر کرنے والے تھے پہلے کی قوموں کے جو لوگ نبیوں کو جھٹلائے ہیں، تو بالکل ان کی جو ہے اسی طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جھولتے ہیں۔ یہاں متشابہات کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے جو ہے آپ کو بات آئے گی۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ملتے جلتے، شک کے معنی نہیں ہوتے۔ نعوذ باللہ بعض کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن میں بعض محکومات ہیں اور بعض متشابہات ہیں، یعنی جس میں شک ہے۔ ایسی بات ہی نہیں ہو سکتی، قرآن کی کسی آیت میں شک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی اس سے مثالوں سے جو چیز سمجھائی جاتی ہے۔ بھئی اس سے پہلے بھی بات آئی کہ بھئی فرض کیجئے کہ کسی نے امریکہ میں کہ بھئی آپ کے پاس جیسا لائم ہوتا ہے، لیمبو ہوتا ہے، یہ اسی طریقے کا ایک بڑا میوہ ہے، یہ کھٹا ہوتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ تشبیہ دے کے سمجھاتے ہیں، سملیرٹی سے سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں تشابہت قلوبہم، یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئی کہ سولی پہ جو چڑھایا گیا تھا اس کی شباہت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، ملتا جھولتا تھا وہ۔ تو ان کے دل ملتے جھولتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو قوم یقین کرتی ہے ہم نے ان کے لیے اپنی آیات کھلی طور پہ ظاہر کر دی ہیں۔ یہ کیا آیات ہے؟ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب نشانی جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، لٹرل معنی جو آتے ہیں۔ آپ کہیں سے جا رہے ہیں، کسی گھر پہ لال بلب دکھا تو معلوم وہ نشانی ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہاں ہے۔ اب وہ بلب میں لائٹ بھی ہے تو یہ نشانی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اندر ہے، یہ نشانی ہے پہچان کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے پہچان کے لیے ساری کائنات موجود ہے۔ بھئی جتنے لوگ اس وقت ایسٹرونومی، کاسمولوجی یا ہیومن فزیولوجی یا میڈیکل نالج وغیرہ کے جیولوجی، بایولوجی، یہ تمام چیزیں جانتے ہیں، اگر وہ ذرا غور کرے تو سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بغیر خالق کائنات کے، بغیر کوئی پیدا کرنے کے جو ہے یہ تمام چیزیں اتفاقاً کس طریقے سے وجود میں آ جا سکتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، قرآن کی آیت کو، قرآن کے جملے کو بھی آیت کہا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ قرآن پڑھیے، سمجھیے کہ کوئی انسان ایسی کتاب لکھ سکتا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 1450 برس پہلے تو ورائٹی آف مضامین جو ہیں
पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, नेचुरल साइंसेज में बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कौन सा सब्जेक्ट है लॉ, इनहेरिटेंस, कौन सा सब्जेक्ट है जो कुरान में छोटा है? तो कौन ऐसा आदमी गुजरा है कि इतने, भाई आप एक्सपर्ट्स को जानते हैं, आइंस्टाइन है, फिजिक्स का एक्सपर्ट है, कोई हक्सले है, कोई बायोलॉजी में, बॉटनी में स्पेशलाइज करा है, लेकिन इतने सब्जेक्ट्स का जो है, तो कुरान की आयतें खुद इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला है। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने कई नबियों को मोजिज़े दिए, वो मोजिज़े जो है इस सबूत में दिए कि भाई ये मेरे भेजे हुए नबी हैं, और मोजिज़े जो है अल्लाह ताला के दिए हुए थे। तो जो कौम यकीन रखती है उनके लिए हमने हमारे वजूद की और हमारी कुदरत की निशानियां बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर कर दी हैं। इन्ना अरसलना का बिल हक की बशीरों व नजीरा, और बेशक हमने आपको हक के साथ भेजा है। हक क्या है? ये कुरान है, कुरान हक है, सिर्फ हक है, इसमें कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज बातिल नहीं है। तो हमने ये हक देकर आपको किस लिए भेजा है कि आप बशीर बने, यानी खुशखबरी। यहां मतलब ये आता है कि खुशखबरी सुनाए जन्नत की जो इस पे अमल करेंगे, और फिर चौकन्ना करें उन लोगों को जो इसको झुठलाएंगे। कि रसूल का अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था? मकसद ये था कि देखो इन्फॉर्म कर देना, जो लोग कुरान पे वैसे ही अमल करेंगे जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो इनको जन्नत की खुशखबरी, अपने आप को जांच लेना है। और जो इसके खिलाफ जिंदगी गुजारेंगे उनको चौकन्ना कर देना है कि देखो तुमको दोज़ख में जलना है, आपका काम यही है। वला तुसलू अन असहाबिल जहीम, और आपसे जहन्नुम वालों के बारे में पूछ नहीं होगी, सवाल ही नहीं पैदा होगा। इन्नमा अलैकुमुल बलागु व अलैनल हिसाब, आपका काम तो खाली बात को पहुंचा देना है, हिसाब लेना हमारा काम है। नबी जिम्मेदार नहीं होते, मुबल्लिग जिम्मेदार नहीं होते, बात को पहुंचा देना है, पहुंचा दिए बात, उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया कि आप सिरातुल मुस्तकीम पे हैं, बेहतरीन नमूना है आप। ये बात आगे भी आ रही है। वलन तर्जा, ये आयत को जरा बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिए, पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। वलन तर्जा अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, और आपसे यहूद और नसारा उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मिल्लत की पैरवी ना करें। इसमें थोड़ी सी बातें समझने की है। ये यहूद और नसारा को बार बार क्यों लाया जा रहा है? देखिए, यहूदियों के बारे में सूरह बनी इसराइल की 104 आयत में आया है कि क़यामत की निशानियों में से यह बात है कि बनी इसराइल तमाम एक जगह जमा हो जाएंगे। तो मैं ये बात शुरू करने से पहले 2-3 संडेज पहले मैं आपको स्टैटिस्टिकली बताया था कि तकरीबन जो 54,000 यहूदी थे जेरूसलम में, आज कुछ 47 लाख के ऊपर जो है उनका पॉपुलेशन है। यहां तक कि बिहार से भी वो लॉस्ट ट्राइब बोल के कुछ लोग चले गए, बोले कि भाई हम ही यहूदी हैं। तो सारी दुनिया से यहूदी यहां जमा हो रहे, ये आसार क़यामत में से है, क़यामत करीब। फिर एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि आसार क़यामत में यह है कि नसारा जो क्रिश्चियंस हैं उनका पॉपुलेशन सब में ज्यादा होगा, और आज उनका पॉपुलेशन सब में ज्यादा है। क्रिश्चियंस की उतनी कोई कौम नहीं है इस वक्त दुनिया में। तो इन कौमों का हवाला दिया जा रहा है, देखो ये क़यामत के आसार में से हैं। ये लोग उस वक्त तक आपसे खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उनकी मिल्लत की जो है इत्तेबा नहीं करेंगे। मिल्लत में क्या, मिल्लत का क्या है? देखिए 3 अल्फाज आए हैं, कौम, मिल्लत, उम्मत। इसका फर्क समझना जरूरी है। कौम पीपल, लूत अलैहिस्सलाम के लोग, आम लोग। उम्मत अलीफ मीम मीम, में जो है सोर्स का सेंस आता है। उम्मत मोहम्मदी कहा गया है, मिल्लत मोहम्मदी नहीं कहा गया। यानी एक सोर्स कम्युनिटी है जिसका काम ही दीन को फैलाना है, दीन हमसे निकलना है, उम्मत है हम। मिल्लत क्या है? जो लोग मेरी उम्र के हैं या कुछ मुझसे कम हैं, उर्दू जब पढ़ते थे तो इमला लिखाया जाता था, डिक्टेशन, उसका मादा मीम लाम लाम है। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है कि भाई मैं बोलता हूं आपको ऐसा कीजिए, आप करके चले जाइए। डिक्टेटर, ये मिलिट्री रूलर नहीं है बल्कि डिक्टेटर नहीं बोले। तो डिक्टेटर का मतलब ये है कि मैं जैसा बताता चला जाऊं वैसा करें। तो ये यहूद और नसारा की मिल्लत क्या थी? ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अहकामात पर बेस नहीं थी उनकी मिल्लत।
ان کا جو ڈکٹیشن تھا، ان کا اپنے ذہن میں جو دین بنا ہوا تھا اس کی جو ہے پیروی کرنے کے لیے، یا جب تک آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ اچھا پھر قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ ان سے دیکھیے بڑی یاد رکھنے کا پیس ہے یہ، ان سے کہہ دیجئے کہ ان ہدی اللہ هو الہدی، یعنی اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، فل سٹاپ، بات ختم ہوگی، اس سے بعد اور کسی کی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اسی لیے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ تو ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، قرآن سے ہٹ کے ہدایت نہیں ہوگی۔ اطیع الرسول میں سنت آ جائے گی، احادیث آ جائیں گے، اسی لیے ہم سنت کی بھی پیروی کریں گے، احادیث کی بھی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سے کہہ دو، دیکھیں ہم کو کلیئر ہونا ہے، نو تھرڈ اتھارٹی ان اسلام، میں بار بار یہ بولتا ہوں، ممکن ہے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نو تھرڈ اتھارٹی ان اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں مسئلے آئے ہیں بینکنگ کے، انشورنس کے، وغیرہ وغیرہ مسئلے آئے، تو ان مسئلوں کو کیسا حل کرو؟ بولے قرآن اور حدیث کا مزاج دیکھتے ہوئے فتوے دو۔ جیسے میں آپ کو مثال دے دوں کہ اس وقت کوئی فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں یا 3 پڑھیں، قرآن اور سنت سے ڈیسائیڈڈ ہے، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طریقے سے میں معافی چاہتا ہوں بولتے ہوئے، ہاٹ ٹاپک ہے آج کل کی، طلاق کا طریقہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے، اس میں فتوے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ہمارے لوگ قرآن کے خلاف کس طریقے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اس کو، تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اب ہدایت حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کم ہے قرآن میں، تو قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر کہا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ دیکھیے سنگولر ہے، وہ ہے نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بس رحم فرمائے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم ان لوگوں کی خواہشوں پر چلو، تو ملت کو سمجھایا گیا ہے کہ ان کی ملت کیا ہے، ان کی خواہشیں ہیں، یہود و نصارہ کی خواہشیں۔ اگر آپ ان کی خواہشوں پر چلیں گے، خصوصاً جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، تو پھر یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ کس کو دھمکی دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ میں یہ بولا کہ بھئی یہ آیت اہم ہے، اب آپ ہم پہ غور کیجئے کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم کیا امت محمدی میں رہنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم یہ یہود و نصارہ کی کاپی نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں یہ یاد رہنے کے لیے کچھ آئٹمز یہاں لکھ لیا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس برتھ ڈیز کرتے، یہ مسنون نہیں ہے، سالگرہ منانا مسنون نہیں ہے، کسی ضعیف سے ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میرج اینیورسری کرتے، یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے نیو ایئر مناتے، ہم لوگ سب کریں نیو ایئر مناتے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھے تھے، بھئی as far as I know you are a Muslim, isn't it؟ بولے ہاں، کیک بنانے، کیک لینے کو گئے تھے، تو بولے ارے ہم لوگ نہیں منا رہے ہیں، تم یہ گن فاؤنڈری کی بات ہے، ہم لوگ اتنے دھوم سے نہیں مناتے، تم مناتے۔ بولے تو صاحب ویسٹرن کلچر ہو نا، یہ ایک قوم سے لیے ہم، ہمارا جو کلچر منا۔ دوسری قوم سے کیا لیے؟ ہماری شادیوں میں منجے لیے، سانچک لیے، مہندی لیے، چوتھی لیے۔ نکاح اللہ کا فضل ہے، چل رہا ہے، ورنہ وہ بھی اڑا دیتے۔ اچھا پھر اس کے بعد میں جب ولیمے کی بات آتی تو بعض لوگوں کو سنتے ہوئے بولا صاحب ہمارے پاس ولیمہ نہیں کرتے، یعنی جو سنت ہے وہ نہیں کرتے، اور جو دوسروں کے رسومات ہے، زیارت لیے، چہلم لیے، برسی لیے،
کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دیجیے، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث، میرا ہمیشہ تقاضا رہتا، قرآن میں تو خیر سوال ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بتا دیجیے۔ تو کیا ہوا، ہم اپنا کلچر پورا، پھر اس کے بعد میں جتنی محنت ہم کو عربی پہ کرنا چاہیے تھا اتنی محنت ہم انگریزی پہ کریں، اتنی محنت ہم اردو پہ کریں، اتنی محنت کریں۔ اس کے بعد میں آپ ہمارے رہن سہن پہ آئیے کہ آج کل کا جو کنسٹرکشن، ڈرائنگ کم ڈائننگ روم کا جو کنسٹرکشن ہے، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، میں اوائڈ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ڈرائنگ ڈائننگ کا جو معاملہ آ گیا ہے، کوئی ایک مرد اگر آ جائے تو گھر کی تمام عورتیں ایک کمرے میں بند، اور اگر کوئی ایک عورت آ جائے تو گھر کے تمام مرد ایک کمرے میں بند۔ یہ کس کا کلچر ہے؟ بھئی ہم بچپن میں ہمارے گھر دیکھے ہوئے مردانہ الگ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد میں آپ اور آگے بڑھیں تو لباس پہ آ جائیے، بے حیائی کا لباس، خیر کنوینئنس کے لباس کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں کہ جہاں سطر ڈھکتی ہے وہ بات اور کنوینئنس ہے وہ بات الگ ہے، لیکن جو بے حیائی کا لباس جو ہے ہم لوگ پہن رہے ہیں، ایک صاحب کہیں پڑھا تھا میں کہ his clothes are tighter than his skin، یعنی اس کے کپڑے جو ہے اس کے چمڑے سے زیادہ جو ہے اس کی کھال سے زیادہ ٹائٹ ہیں۔ تو بولے کیوں؟ تو بولے چمڑے میں تو کم از کم بیٹھ سکتا ہو، وہ جینز میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، نماز کا آئٹم ہی نہیں ہے اس میں، نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اگر آپ غور کریں تو یہ یہود و نصارہ کی اگر کاپی ہم چھوڑ دیں تو ایک اسلامک کلچر ابھرتا ہے۔ تو کیسا کلچر ابھرتا ہے کہ بھئی ہمارے مرد صبح میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سنت گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد کو جاتے ہیں فرض نماز کے لیے، گھر آتے ہیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہماری عورتیں جو ہے حجاب میں رہتی ہیں، گھر سے کوئی پکارے کی لڑائی جھگڑے کی آواز نہیں آتی، نظریں نیچی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا اڑوس پڑوس میں خیال رکھتے ہیں، بڑے ایماندار لوگ ہوتے ہیں، دفتر میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں، شادیاں ہماری بڑی پنکچوئل ہوتی ہیں۔ آج کل تو آپ شرط باندھ لے سکتے کہ دولہے میاں 9:30 سے پہلے نہیں آئیں گے، آپ اطمینان سے چلے جائیں۔ تو ایک صاحب پہ میں اعتراض کرا تو بولے حضرت عجب اعتراض کر رہے ہیں آپ، ٹرینز لیٹ آ رہے ہیں، پلینز لیٹ آ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سک رہا ہے، ایک دولہا جو ہے 10:30 کو آیا تو آپ آؤٹ لے رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم ایک عجیب قسم کا کلچر۔ دیکھیے مجھے کوفت یہ ہوتی کہ ایک غیر مسلم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک شادی میں تھے، میں اور وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے 6:30 کے وقت، تو وہ مجھ سے پوچھے کہ صاحب برا مت مانیے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس وقت کی پابندی کرنا آسپیشیس ہے، وقت ٹلنا نہیں۔ میں اتنے میرے مسلم کلائنٹس ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس شادی وقت پہ نہیں ہوتی، کیا وقت کو ٹالنا آسپیشیس ہے، مبارک مانا جاتا ہے کہ بھئی وقت پہ نہیں کرنا، وقت پہ بولا نہیں صاحب، یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس کی تو پوچھ ہوگی ہم سے۔ تو اب یہاں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا ذہن پورا جب یہود و نصارہ کی طرف بنا ہوا ہے تو پھر دل قرآن کی طرف کیسا ہے، دل قرآن کی طرف کیسا ہے؟ تو یہاں جو ہے بات یہ آ رہی ہے۔ اب یہاں یہ بڑی زبردست آیتیں ہیں جو پچھلی دفعہ مجھے چھوڑنا پڑا، ایکسپلینیشن بہت ہے اس میں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ہم نے جس کو کتاب دی ہے، ہم نے جس پہ قرآن نازل کیا ہے، کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا ہے اور صحابہ، یہ کتاب کو اس کی تلاوت کا جیسا حق ہے ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے بات آئی، میں ریپیٹ کرتے جاتا ہوں ذہن میں بیٹھنے کے لیے۔ دیکھیے سورہ شمس کی 2 آیتیں لیجیے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یعنی سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، پلٹاتا ہے، تلام واو ماتا ہے اس کا تلاوت۔ تو تلاوت کا مطلب ریفلیکٹ کرنا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ریفلیکشن کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، لائٹ اس پہ پڑ رہی، یہ پیج ریفلیکٹ کر رہا، اس کو تلاوت بولیں گے۔ قرات بغیر دیکھے کے پڑھنا، تلاوت دیکھ کے پڑھنا، یہ معنوں میں آتا ہے۔ تو اب تلاوت قرآن کا حق یتلونہ حق تلاوتہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی وہ قرآن کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے،
یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پہ پہلے تو ایمان لاتے، پھر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھتے ہوئے اس میں نیت ہوتی ہے کہ قرآن پہ عمل کریں، اور پھر قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے سمجھ جاتے کہ یہ قرآن میں ہے اور یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ہے تلاوت قرآن۔ اب ہم بلا جو یہودیوں کی ویسا ڈل ڈل کے کمر میں درد کر لیے، ایک لفظ اندر اترے ہی نہیں، خالی تجوید پہ رہ گئے۔ تجوید ہونا ہے، ضروری ہے، انگلش میں بھی پروننسیشن ٹھیک ہونا چاہیے، ہندی میں بھی پروننسیشن ٹھیک، اردو میں بھی، ہر زبان میں پروننسیشن ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں کوئی ہے کہ وہ نہیں۔ لیکن ہم جیسا جیسا تعلیم حاصل کرتے گئے، ہم کو دوسرے مضامین پڑھاتے چلے گئے، خالی تجوید پہ نہیں رہا، ایم اے این مین، پی ایچ ڈی میں بھی وہی پڑھ رہے ہیں، ایم اے این مین، تجوید سکھائی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کا تلاوت کا مطلب تجوید کا ہو گیا۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن پہ ایمان لائیں کہ اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، سمجھ لیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ اب اس سلسلے میں دیکھیے، میرا اپنا انٹرپریٹیشن نہیں ہے، بار بار میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات بتائیے، تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے، وہ خلقہ القرآن، ہز کیریکٹر، ہز کانڈکٹ، ہز بہیویئر واز قرآن۔ یہ ہے تلاوت۔ کون ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے کہ صاحب میں ایسی تلاوت کرتا ہوں؟ کہ ہم سے کسی کی ایسی تلاوت نہیں ہو رہی۔ اب اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ایمان نہیں لاتے، شیطان ہم کو بھٹکا رہا۔ دیکھیے، میں قرآن کا انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں، میں اپنی کوئی فلاسفی یا آئیڈیالوجی پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بھی قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں پھر کلیریفائی کہ وہ من یکفر بھی اولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو انکار کرنے والوں میں کون شامل ہے؟ جو ان کی یہ جو چار حرکتیں ہیں وہ نہیں کرتے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ اب جائزہ، اب اپنا اینالائز کرتے چلے جائیے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کلام تو مان لیتے ہیں، اور قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، قرآن پڑھ بھی لیتے، اب پرسنٹیج کم ہوتے جاتا، اور قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تھوڑے بہت لوگ ہیں قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، اور پھر قرآن کو سمجھ کے ویسا اس پہ عمل نہیں کرتے، تو بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہماری میجورٹی وہ کیا ہوا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو جو ان کا انکار کریں گے، کائے کا انکار کریں گے؟ اس قسم کی تلاوت کا جو انکار کریں گے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو بات سمجھنا ہے کہ شیطان بعض چیزیں ہم لوگوں میں داخل کر دیا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہی عین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ بس توفیق دے۔ اس کے بعد مضمون بدل رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی، اور میں نے تم کو سارے عالمین، سارے لوگوں کو فضیلت دی تھی۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ 9-10 نبی بھیجے گئے، ان کو دنیا نوازی گئی، ان میں بادشاہ پیدا ہوئے، دین دنیا سبھی دیے، لیکن وہ بڑے ناشکرے نکلے۔ اور پھر ان کو حکم ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس میں ہم بھی شامل ہے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ایک حدیث کا مفہوم آ رہا ہے کہ ایک صاحب کی ایک نیکی کمی ہوگی جنت میں جانے کے لیے، وہ بولیں گے بھائی میں کس سے مانگوں؟ تو سوچیں گے کہ بھائی ماں باپ تھے، اتنا میں اگر بیمار پڑتا تھا تو رات بھر جاگتے تھے، تڑپتے تھے، چلو ان کے پاس جا کے پوچھیں گے۔ تو ان کے پاس بھی گئے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، آج ہم تم کو ایک نیکی بھی نہیں دے سکتے، سوال ہی نہیں پیدا۔ تو اب یہاں یہ بات ہے کہ قیامت کی جو عدالت بیٹھے گی اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہاں دنیا کے جو ہمارے ذریعے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ذریعے دنیا آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ اب یہاں کیا ہے، بچہ گریجویشن کر لیا، ارے وہ میرے دوست ہے، میں وہاں ڈیپٹی ڈائریکٹر میں بول کے رکھا دیتا ہوں، کوئی کسی کے کام آ گیا،
قیامت میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا عدل, اور نہ اس سے کوئی کمپنسیشن معاوضہ لیا جائے گا. اب یہاں قید ہوئی 6 مہینے سزا بامشقت یا پھر 10,000 روپے جرمانہ. آپ 10,000 روپے دے کے جو ہے قید سے چھوٹ گئے, کمپنسیشن دے دیے. وہاں کمپنسیشن بھی نہیں ہے, کوئی معاوضہ نہیں ہے دے کے چھڑانے کا. ولا تنفعھا شفاء, اور نہ کوئی شفاعت کام آئے. بڑی پریشانی ہے, کوئی ریکمنڈیشن کام نہیں. ابھی میں بولا کہ بھئی وہ میرے دوست ہیں, انہوں ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, بچے کو رکھا دیں گے, چلیے ریکمینڈ کر دیے, انہوں جو اپوائنٹمنٹ ہو گیا. کوئی ریکمنڈیشن کام نہیں آئے گا. اب یہ جو شفاعت کا مفہوم ہے, جہاں تک مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ شفاعت کے جو درجے بتائے گئے, ایک شفاعت تو یہ ہوگی کہ لوگ حساب کتاب کے لیے پریشان ہوں گے. تو تمام نبیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور پھر سجدے میں گریں گے, تعریف کریں گے, اس کے بعد اجازت ملے گی, تو پھر اس کے بعد میں حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے. کئی ہزار سال کا ریفرنس آیا ہے کہ گزر جائے گا, انتظار میں حالت تباہ ہو جائے گی. سورج کی گرمی سے جو ہے بعض لوگ تو پسینے میں ڈوب جائیں گے, پورا جو ہے گردن تک پسینہ آ جائے گا. ایک شفاعت وہ آئی. دوسری شفاعت جو سمجھ میں آئی وہ مشکات کی اور ایک تفصیلی حدیث میں آئی کہ اسی طریقے سے لوگ مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے, وہ اپنے عذر بتائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو ان کو اجازت ملے گی کہ دوزخ سے لوگوں کو نکالیں. شفاعت کی اجازت ملے گی. کیا کہ ان کی امت کے جو لوگ دوزخ میں ہیں ان کو دوزخ سے نکالیں, تو سزا تو ملے گی. اگر کوئی اچھی باتیں مانتے ہیں, کہاں قرآن میں لکھا ہے, حالانکہ لکھا ہوتا ہے, پھر بھی نہیں مان رہے ہوتے. وما انزل من قبلک, پچھلے جو پیغمبر تھے, جو ان کی اچھی باتیں ہیں, ان کا بھی احترام اور ادب تھی. وبالآخرۃ هم یوقنون, کتنے کاموں میں مجھے آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے واپس جانا ہے, کتنے دن میں خیال آتا ہے واپسی کا. اپنا احتساب خود کر لیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم, یہ کام جو کریں گے ہدایت پر ہے, ان کو کامیابی ملے گی. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کرنا نہ کرنا برابر ہے. شیطان جو ہمارا دشمن ہے نا, وہ ہمیں تسلی سے کچھ نہیں کرنے دینا چاہتا, اس سے بچنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کر رکھا ہے, کیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندے ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا. تو ہم جب اللہ کے بن جائیں گے نا, پھر انشاءاللہ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ متقی کے پاس اسپرٹ آف گیونگ ہے. جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے نا, جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ دے نہیں سکتا. متقی ہر وقت ان چیزوں پر فوکس کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں, اسی لیے اس میں یہ اسپرٹ ہوتی ہے. جب فوکس اس پر ہے جو نہیں ہے تو دے نہیں سکتا. الحمدللہ کیا ہے دراصل شکر کون کرتا ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے وہی کرتا ہے, جس کی اس پر توجہ ہوتی ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. اسی لیے کہنا الحمدللہ سے تو قرآن کی آغاز اور ابتدا ہو رہی ہے. اور اگر ہمارا دھیان ہر وقت اس بات پر ہو کہ یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, تو ہر وقت شکوہ رہے گا, تو دے نہیں سکیں گے, اسپرٹ آف گیونگ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. Thank you.
Reward. In the zone of genius, you cease to care about recognition or ostracism. Once you make a commitment to inhabiting your full potential, your ego is suddenly faced with extinction. It's been making excuses for you throughout your life. Now, if your commitment to taking your big leap is sincere, your ego will need to be shown the door. Unless you're lucky, your ego will probably not go quietly. It has a lifetime of employment history behind it. Faced with annihilation, your ego will set off a smoke bomb of fear. It will attempt to sabotage you by telling you tall tales of the terrors you'll experience if you take your big leap into your zone of genius. Using the smokescreen of fear as your own inner IMAX, it'll project pictures of financial ruin and other disasters that are sure to befall you. All this is understandable, though, because fear is always about the unknown. And this is unknown territory you're in. Your ego has never been in this fix before. Ultimately, your fear will be banished because fear disappears when you're fully engaged in your zone of genius. Until you get there, though, you'll find yourself befogged more than once. Fortunately, आप नहा धो के मैं बात तस्किया हूं नहीं बोल सकते. तस्किया अंदरूनी चीज है. तस्किया को कैसा समझाया? फिर सूरह शम्स को चले जाए. वो नफ्सिन व मा सव्वाहा, यानी नफ्स की कसम और जिसने उसको बैलेंस किया. फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर उसमें जो है उसका फुजूर गुनाह भी इल्हाम कर दिए और फिर उसकी तक़वा नेकियां भी इल्हाम कर दी. क़द अफ़लाहा मन ज़क्काहा, और वो कामयाब हो गया वो जो नफ्स को पाक किया. वो खत खाबा मन दस्साहा, और वो नाकाम हुआ जो उसको दफना दिया. तो तस्किया किसका होता है? नफ्स का होता है. जिस्म और नफ्स में क्या फर्क है? जिस्म तो ये बॉडी है. नफ्स जो अंदर है वो ड्राइवर है. एक लॉरी वाला एक्सीडेंट कर दिया तो आके आप लॉरी को नहीं मारते. पुलिस वाले लॉरी को जो है चालान नहीं करते, ड्राइवर को चालान करते. गलती ड्राइवर की थी. तो हमारा जो भी मामला है वो नफ्स का मामला है. नफ्स ठीक होना है. तो नफ्स की पाकी. अब ये नफ्स की पाकी कैसी होगी? इससे पहले भी मैं मिसाल दिया था समझाने के लिए कि भाई आप एक नया फ्रिज लेके आए, बच्चे बहुत खुश हो गए, बोले पानी कितनी देर में ठंडा होता देखेंगे. घर में ढूंढे तो एक ही शीशा निकला, वो भी गैस का तेल भरा. अब बोले नहीं, बच्चे जिद कर रहे नहीं, उसको धो के भरेंगे. तो आप गैस के तेल में पानी डाल के नहीं रखते. आप गैस का तेल फेंकते पहले. उसको नफ्स है, वो शीशा नफ्स है. वो पहले गैस का तेल जो गिलाजत है उसको फेंकते, खूब धोते, सुन के देखते बो आ रही क्या. उसके बाद में पाक पानी भरते. तो ये नफ्स क्या है? ये अंदर की चीज का तमाम जो गिलाजत है, ये दुनिया वगैरह, ये यहूद और नसारा के प्रैक्टिसेस, इसको फेंकना है बाहर. फेंक के उसमें जो है ईमान भरना है. अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इनके दिलों में ईमान को मुज़य्यन किया. जीनत तो दिख के आती है, फिर ईमान कैसा? ईमान इस्लाम के शक्ल में जब दिख के आता है तो मुज़य्यन होता है. तो अब ये सीक्वेंस मांगे. इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक आप जो है इख्तिदार वाले हैं, हिकमत वाले हैं, विजडम वाले हैं, दाना हैं आप. तो ये दुआ की. तो अब अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला दुआ तो कबूल किए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया, मगर ऑर्डर चेंज कर दिए दुआ का. दुआ का ऑर्डर कैसा चेंज किए? कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना. जैसा कि हमने आपके पास रसूल, तुम लोगों के पास रसूल भेजा, वो हमारी आयतें तिलावत करते हैं, खुद पढ़ते हैं, समझते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. वो युज़क्कीकुम, ये तस्किये को सेकंड नंबर पे ला लिया. युज़क्कीकुम, तस्किये को सेकंड नंबर पे ला लिया. और फिर कहा उसके बाद में थर्ड, वो युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमा, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे ला लिया. तो यहां अल्लाह ताला की दुआ की कबूलियत की शान मालूम हो रही है
کہ دعا اگر ٹھیک ہو تو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو کریکٹ کر کے قبول کرتے ہیں. تجھے کیا معلوم کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا. بات سمجھنا ہے کہ ایون ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت ان کی دعا میں سیکوینس چینج کر کے بتائے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہوگا. پہلے وہ خود ریفلیکٹ کریں گے قرآن, پہلے خود عمل کریں گے. دیکھیے یعنی پریکٹس بیفور پریچنگ, جو پہلے خود عمل کریں گے. دوسرا ہمارا جو سٹیپ ہے پہلے کیا ہے, تزکیہ نفس ہے. پہلے وہ غلاظت کو صاف کرو اندر سے. صحابہ کا یہی ہوا. جو آخری پارے میں آپ سن چکے ہیں وہاں زیادہ ایمان اور یقین کی باتیں ہوئی, یعنی آخرت کی بات ہوئی, جنت و دوزخ کی بات ہوئی زیادہ. تو صحابہ کے ساتھ کیا ہوا, پہلے تزکیہ نفس ہوا ان کا. پہلے نفس کو دیکھیے, اندر جب بات صاف ہوگی تو پھر اسلام آسان ہو جائے گا, ورنہ آسان نہیں ہوگا. اب آپ ایک بات سمجھیے کہ ایک بچہ ہے, بچے کو آپ نماز کے آیتیں سمجھا دیے اور برابر 5 وقت نماز پڑھا, کوئی غور ہی نہیں کرتا. ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اب آپ کا ہمارا بعض لوگوں کا کیس ہے کہ بھئی ہم ذہن لگا کے سوچ کے بولتے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے. مینٹل لیول کی نماز ہے. ہم آرگیو کر کے بالکل کنونس ہو کے اسلام پہ قائل ہو. بعض ایسے لوگ ہیں جو جذباتی لیول پہ ہیں, وہ صرف اتنا ہی بولتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کرو, دیر از نو ریزن اور لاجک, کوئی سوال ہی نہیں ہے, ہم پوچھتے ہی نہیں, حکم ہے اللہ تعالیٰ کا بس کر دو, ختم ہو گئی. بزرگان دین کی جو کیفیت تھی. تو یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے قبول کی چینج کے ساتھ. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون ناپسند کرے گا سوائے اس شخص کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے. اب یہاں ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام بات آ رہی ہے کہ جو ہے یہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی, ابراہیم علیہ السلام کا جو ڈکٹیشن تھا وہی تھا جو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ کون ہے یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ناپسند کرتا ہو سوائے ایسے شخص کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا. اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسند نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو یو آر فولنگ یور سیلف, اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی چنا تھا, لیڈر بنایا تھا, اور پھر یہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. یہ کون ہے صالحین؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی نبی بھی ہوں گے اس میں. یہ صالحین کون ہے سمجھنا ضروری ہے. صلاح, اصلاح کے معنی کیا ہے؟ سیٹ رائٹ, صحیح کرنا. اپنے دین میں جو غلط چیزیں ہیں اس کا الٹا جو ہے فساد ہے. اپنے دین میں جو غلط چیزیں ہیں اس کی اصلاح کر دینا, اس کو ٹھیک ٹھاک جائزہ لینا, قرآن پڑھنا, حدیث پڑھنا, سنت سیرت پڑھنا, پڑھ کے جائزہ لینا کہ ہم دین کے نام پہ, اسلام کے نام پہ کیا کیا غلط چیزیں کر رہے ہیں, کیا کیا غلط چیزیں کر رہے ہیں. تو جب تک جو ہے اصلاح نہیں ہوگی. تو نبیوں کی تو یہ شان تھی. اس خالہ ربہ اسلم خالہ اسلمت لرب العالمین, اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم جھک جاؤ, فرما بردار ہو جاؤ, تو انہوں نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں عالمین کے پالنے والے مالک کے سامنے جو ہے جھک جاتا ہوں. وہ وصا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب, اور ابراہیم علیہ السلام نے اسلام میں جھکنے ہی کی وصیت اپنے بیٹوں کو اور پوترے یعقوب علیہ السلام کو کی. اب دیکھیے وصیت کی, یہاں ذرا کمپیئر کر لیجیے. ہماری وصیت کیا ہوتی؟ جب ذرا اندیشہ ہوتا کہ بھئی موت قریب آ رہی, 2-3 وقت ہاسپٹلائز ہو گئے, تو پھر پورا بتا دیتے آپ, پینشن پیپرز وہاں ہیں, وہ فلانی بینک میں اتنا اکاؤنٹ ہے, فلانا اتنا ہے. اگر شریف آدمی ہے تو بول دیتے فلانے کو اتنا دینا ہے, دے دو. نہیں تو وہاں بھی سوچتے اب مر گئے بعد کون پوچھنے والا ہے. تو ہماری وصیت تمام دنیا کی چیزوں کی وصیت ہوتی ہے. یا ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کیا ہے کہ دیکھو تم جو ہے اسلام پہ رہنا. وہ وصا بہا ابراہیم بنی ہی, وہ یعقوب یعنی اپنے بیٹوں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو پوترے تھے ان کو کہا, یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن,
وہ انتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، دین اسلام پسند کیا ہے، تو تم نہیں مارنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ ہم کو بھی حکم ہے، ہمارے لیے بھی آگے حکم آ رہا ہے، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو تم ہر لمحہ اسلام پہ رہو، نہیں معلوم کب موت آ جائے۔ دیکھ میرے کوئی پہچانت کے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی غیر مسلم صاحب تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، ماسیو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم ہو گیا، آخری سین ریکارڈڈ ہو گیا سیریل کا۔ ہم لوگوں کی بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کی بھی ایسی زندگی گزر ہے، نہیں معلوم۔ ہاسپٹلائز ہوا کوئی صاحب، آئے ہمدردی میں، بولے آپ یہ ٹی وی کیوں نہیں لگا لیتے؟ میں لا لیتا ہوں، ٹی وی لا کے لگا لیجیے، وقت گزر جاتا ہے۔ مطلب وقت ہی تو گزر رہا ہے، وقت ہی گزر رہا ہے، یہ وقت بھی وہ نہیں چھوڑیں گے تو کیسا ہوئیں گا؟ تو یہاں یہ بات ہے کہ دیکھیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو تم ہمیشہ اسلام پہ رہو، سوچتے رہو، نہیں معلوم کب موت آ جائے گی۔ تو یہ وصیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، تو جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹوں میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی تمام شامل تھے، ان سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی غلامی کرو گے؟ تم میرے بعد کس کی غلامی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے یعنی یعقوب علیہ السلام کے الہ خدا کو اور آپ کے آبا یعنی فور فادرز جو بھی مانے آپ، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے جو الہ تھے ان کو مانیں گے، یعنی الہ واحد، ایک ہی الہ۔ اب اسی سٹیج پہ قرآن کے ہم احد اور واحد کا فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ قلو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، انڈیویزبل ہے، ڈیوائڈ نہیں کر سکتے آپ اللہ تعالیٰ۔ احد جو ہے یو کی ناٹ ڈیوائڈ اٹ۔ واحد کیا ہے؟ واحد کو قرآن نے کیسا، میں نہیں سمجھا رہا ہوں، قرآن نے کیسا سمجھا ہے؟ امت واحدہ، یعنی امت کیا ہے؟ کئی لوگوں کی ایک امت بنی، مائن واحد، ایک ہی پانی، مگر پانی میں بلینز آف مالیکیولز ہیں۔ تو الہ واحد، الہ اور اللہ میں فرق ہم سمجھ چکے ہیں۔ اللہ اس میں ذات ہے، پرسنل نیم ہے، الہ کیا ہے؟ ڈیزگنیشن ہے، ہیڈ آف دی یونیورس، دا سپریم اتھارٹی ان دا یونیورس۔ تو قرآن نے الہ کو کیسا ڈیفائن کیا کہ جو فائدہ پہنچاتا ہے، جو نقصان پہنچاتا ہے، جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی موت نہیں دیتا، کوئی زندگی نہیں دیتا سوائے اللہ کے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو الہ واحد کا کیا مطلب؟ ایک غیر مسلم صاحب بھی مجھ سے پوچھے تھے کہ صاحب وحدانیت کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دیکھیے اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، ایٹریبیوٹس، کوالٹیز، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، یہ تمام ایک حدیث میں 99 ہے یا دو حدیث ملائے تو آپ 122 یا 126 اور کتنے ہیں نہیں معلوم۔ تو یہ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے کوالٹیز ہیں۔ تو الہ کے طور پہ جب ساری کائنات کی حکومت چلاتے ہیں تو یہ تمام ایٹریبیوٹس، یہ تمام اسماء الحسنی ایک وقت میں کام کرتے ہیں۔ کہیں کسی پہ رحم ہو رہا ہے، کہیں کسی پہ خیر ہو رہا ہے، کہیں کسی پہ جبر ہو رہا ہے، کہیں کسی پہ کریم بنے ہوئے ہیں، کہیں کسی کی پیدائش ہو رہی ہے، کہیں کسی کی موت ہو رہی ہے، کہیں کسی کی مدد ہو رہی ہے، نصیر بنے ہوئے ہیں، کہیں کسی کو جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، قہار بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک وقت میں تمام ایٹریبیوٹس کام کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بدی ہیں، عدم سے وجود میں لا رہے ہیں، کہیں خالق ہیں، وجود میں لائی ہوئی چیز کو کچھ اور بنا رہے ہیں۔ اب کل ہی میں انٹرنیٹ پہ کچھ گیلیکسیز دیکھا، 10-12 ایک سے ایک گیلیکسیز دیکھنے کے، نیبیولا اور گیلیکسیز، یعنی تھاؤزنڈز آف لائٹ ایئرس کے پھیلے ہوئے یہ بڑے بڑے، تو اس میں کیا کیا کاروبار چل رہا ہے، کیا کائنات ہے، ہم لوگ سوچتے نہیں۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ایک وقت میں کام کر رہے ہیں ایز اے الہ، ہیڈ آف دی
यूनिवर्स। अब इसको समझेंगे कैसा? देखिए, मैं हूं, मेरा एक इसमें जात है, मेरा नाम है, इसमें जात है। अब मेरे कुछ सिफात हैं। क्या सिफात हैं? मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी का शौहर हूं, मैं किसी का बाप हूं, मैं किसी का बॉस हूं, मैं किसी का सबऑर्डिनेट हूं, मगर मैं हूं तो अकेला। ऐसा नहीं कि ये हिस्सा बाप का और ये हिस्सा भाई का और ये हिस्सा बेटे का और ये हिस्सा बॉस का, नहीं है, एक ही। तो वहदानियत का मतलब ये होता कि ये तमाम चीजें एक वक्त में, मैं एक वक्त में बाप भी हूं, बेटा भी हूं, भाई भी हूं, सबऑर्डिनेट भी हूं, बॉस भी हूं, एक ही वक्त में हूं। तो इलाहा जो होता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स है, उनके जितने क्वालिटीज हैं, ये खुसूसियात हैं, ये तमाम एक वक्त में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। गड़बड़ क्या हुई, शिर्क क्या हुआ, इसमें से क्वालिटीज को अलग कर दिया गया। बोले ये इल्म का खुदा है, ये दौलत का खुदा है, ये जंग का खुदा है, नाउजुबिल्लाह, ये शिर्क हो गया। तो वहदानियत का मतलब क्या हुआ, इलाहुम वाहिद का मतलब क्या हुआ? यहां जो बात आ रही है कि इलाहुम वाहिदा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला जो इस कायनात पे हुकूमत करते हैं, ये तमाम अस्माउल हुस्ना एक वक्त में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ये बात हमारे जहन में बैठ जाना चाहिए। वो नहनु लहु मुस्लिमून, और फिर इन्होंने कहा, याकूब अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल ने कहा कि और हम अल्लाह ताला के मुस्लिम हैं, यानी फरमाबरदार हैं, उनके सामने झुकने वाले हैं। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। ये एक उम्मत थी जो गुजर गई, उनकी कमाई उनके साथ, तुम्हारी कमाई तुम्हारे साथ, और उनके मामले, उनका अमल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। जो गुजर चुके हैं उनके अमल के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। एक उम्मत थी, वो गुजर गई। वह खालू कूनू हुदो और नसारा तहतदू, और ये कहते हैं कि यहूदी हो जाओ या ईसाई हो जाओ, तुम हिदायत पालोगे। जवाब, कुल बल मिल्लता इब्राहिम हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन, कहो कि नहीं, हम मिल्लत इब्राहिम पर हैं जो हनीफ थे। बड़ी क्लैरिटी, हनीफ थे क्या मतलब? तमाम गलत चीजों को छोड़कर सही चीज की तरफ चले गए, हनीफ थे। इसका ऑपोजिट मुल्हिद है, तमाम सही चीजों को छोड़कर गलत चीज की तरफ निकल जाता है, वो मुल्हिद है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम गलत चीजों को छोड़ के सही चीजों की तरफ चले गए थे, और वह मा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से नहीं थे वो। भाई यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बना दिया, नऊजुबिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने बना दिया अल्लाह ताला का बेटा। तो ये मुशरिक नहीं थे, ये शिर्क नहीं करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और फिर डिक्लेरेशन है, इनके सामने ये डिक्लेयर कर दो, खालू आमन्ना बिल्लाहि व मा उनजिला इलैना व मा उनजिला, और इनसे कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, और वो तमाम वो चीज जो हम पे नाजिल हुई उस पे ईमान लाए, और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, और फिर याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद अल असबात व मा उतिया मूसा व ईसा, और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, व मा उतिया नबीउना मिन रब्बिहिम, और नबियों को जो उनके पालने वाले मालिक की तरफ से दिया गया, हम इन तमाम चीजों पर ईमान लाते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, और हम इनमें से किसी में फर्क नहीं करते। देखिए कुरान की आयत है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम इनमें से किसी में फर्क नहीं करते। वह नहनु लहु मुस्लिमून, और हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार। तो अब फर्क क्या हो गया? हम किसी में फर्क नहीं करते, लेकिन पैरवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। ये बात हमारे जहन में रहना है। फर्क किसी में नहीं करते, बिना वजह कंपटीशन। तौबा करना, तकारीर में मेराज के वाक़े में कंपटीशन, मूसा अलैहिस्सलाम से कंपटीशन। अरे यहां बोल रहे हैं ऐसा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, मुझे मत बढ़ाओ ऐसा, मत करो ऐसा। मुकाम अल्लाह ताला के पास है सबका। अब हम ये है कि तमाम पैगंबरों पर हम ईमान लाते हैं, और पैरवी जो है इत्तिबा करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम भी फक़दिहतदू, और अगर ये तुम्हारी तरह ईमान ला लें तो फिर ये इन्होंने हिदायत हासिल कर ली। तुम्हारी तरह ईमान लाने का क्या मतलब हुआ? ये तमाम नबियों पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर उनकी पैरवी भी करें, तो ये हिदायत हासिल कर ली। तुम्हारी तरह ईमान लाने का क्या मतलब हुआ? ये तमाम नबियों पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर उनकी पैरवी भी करें, तो
تو پھر یہ جب سمجھنا کہ یہ لوگ ہدایت پا چکے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ پلٹ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، آپ کی فکر نہیں ہے، کوئی فکر مت کیجیے آپ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سن رہا ہے، علم ہے اس کو، کیا کیا چل رہا ہے اس کو سب معلوم ہے۔ دیکھیے اس وقت جو چل رہا ہے اس کو معلوم ہے، پاس میں جو چلا معلوم ہے، فیوچر میں جو ہوگا ساری بات آ گئی نا، انت دہر کی بات آ گئی نا، میں ہی زمانہ ہوں، زمانہ تو ہر جگہ ہے، کوئی بھی بات سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی۔ اب یہ بڑی آیت سمجھنے کی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدین، یعنی اللہ کا رنگ اور رنگنے میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کے غلام ہیں۔ اب یہ صبغہ کا مطلب جو ہے رنگ کا ہوتا ہے، جس کا بیک گراؤنڈ سمجھایا گیا ہے کہ کرسچنز جو ہے بچہ پیدا ہوتا تو کچھ دن کے بعد اس پہ کچھ کلرڈ واٹر چھڑکتے تھے یا اس کو پانی میں ڈباتے تھے، اس کو بیپٹزم بولتے ہیں۔ تو بیپٹزم کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کرسچینٹی میں داخل ہوا، جیسا ہمارے دوسرے ساتھی ہیں یہاں، ان کے پاس تھریڈ سیریمنی ہوتی ہے، پارسیوں میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، تو ہم لوگ بولے اچھا آپ لوگ نہ کرے تو ہم چھوڑتے، ہم بھی بسم اللہ کے لڈو بنائیں گے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ، جس کا نہ قرآن سے کچھ ثبوت ملتا نہ حدیث سے ثبوت ملتا۔ اب یہاں یہ بیپٹزم کا ان کو چکر تھا کہ وہ رنگنے کے بعد کرسچینٹی میں داخل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ صبغہ۔ اب یہ رنگ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے صبغہ سالن کو بھی بولتے ہیں، رنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک سفید کپڑے کو آپ لال رنگ میں اگر ڈبا دیں تو ریشے ریشے میں جو ہے اس کے لال رنگ آ جاتا ہے، آپ کہیں سے بھی کاٹیے، ریشے ریشے میں لال رنگ آ جاتا ہے۔ آپ نان کی روٹی سالن میں ڈبائیں تو اس کے ریشے ریشے میں سالن ڈوب جاتا ہے۔ تو یہاں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کے دین میں ڈوب جانا، جیسا روٹی سالن میں ڈوب جاتی ہے یا سفید کپڑا لال رنگ میں جیسا ڈوب جاتا ہے، پورا لال کا لال ہو جاتا ہے اندر باہر، اس طریقے سے اللہ کے دین میں ڈوب جانا، اندر بھی اللہ کا دین ہو، باہر بھی اللہ تعالیٰ کا دین ہو، اندر ایمان ہو، باہر جو ہے اسلام ہو، تو اللہ تعالیٰ سے رنگنے میں کون بہتر ہو سکتا ہے؟ اب بات صاف ہے، اگر اللہ تعالیٰ رنگنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ رنگیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رنگنے میں کوئی بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کو یہ واو تفسیری سمجھ میں آتی ہے۔ واو تفسیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کے جملے کو آگے کا جملہ سمجھا دیتا، یعنی کہ دیٹ از، یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی نشانی کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم آپ کے غلام ہیں، یہی رنگ ہے ہمارا۔ اس کو بہت ڈیفیکلٹ مت بنا لیجیے، یہ صوفیانہ قسم کا وہ ہے، قرآن کی آیتوں کے جو مقامات ہیں اس کو لوگ بہت ڈسکس کرے ہیں، اس کو جو سمپل طریقے سے سمجھ میں آتا کہ اللہ کا رنگ کیا ہے، ہم آپ ہی کے غلام ہیں، قصہ کرتے ہیں اور خوشی سے غلامی کرتے ہیں، جو اللہ کا غلام ہے اس میں اللہ کا رنگ ہے۔ اب آپ بولتے ہیں ان کا رنگ ہی الگ ہے، صاحب رنگ الگ ہے، ان کا اندر کی کیفیت ہی الگ ہے ان کی، تو جو ہے ہمارا رنگ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ان سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وجود کے بارے میں، جبکہ وہ ہمارا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہو گئے ہیں، اور کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہم اسی کی غلامی کے لیے خالص و مخلصون، خالص ہو گئے، یعنی پیورلی اسی کے لیے ہے، ٹو دا ایکسکلوژن آف آل ادر تھنگس، ہم جو ہے اسی کے لیے خالص ہو گئے ہیں، یا اسی کی غلامی کرنے کے لیے۔ ام تقولون، کیا یہ کہتے ہیں کہ انا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، وہ اسحاق علیہ السلام، وہ یعقوب علیہ السلام اور الاسباط، یہ قبیلے جو تھے، کانو ہودوں اور نصارا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام پیغمبر یہودی تھے یا نصارا تھے؟ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ اس سے پہلے آئے ہوئے نبی تھے، پیغمبر تھے، یہ یعنی
موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ عیسائی، یہ تو بعد میں آئے سے لوگ ہیں. قل انتم اعلم ام اللہ، اور ان سے پوچھو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپاتا ہے جو ان کے پاس ہے. توریت میں لکھا ہوا ہے کہ تمام نبی جو تھے اسلام پہ تھے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. لوگ کوٹ کرتے ہیں، توریت نکال کے جو ہے کوٹ کرتے ہیں، اس میں انجیل میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس کی شہادت ہے، ان کے پاس ثبوت ہے، وٹنس ہے، اس کو جو ہے یہ چھپاتے ہیں. تو ان سے ظالم، ان سے زیادتی کرنے والا کون ہوگا؟ وَمَا اللَّهُ غَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اناول نہیں ہے، لا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی. یہ جو نبیوں کی بات آ رہی ہے، یعنی ایک تعریف کا مزاج معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی ہے، تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے. تو یہاں ایک اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ مت سمجھو کہ تمہارے باپ دادا اگر صحیح دین پہ تھے تو تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا. یہ ایک امت تھی گزر چکی، ایسی بات ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے پاس بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے، اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ اور ہم تو جو ہے بلا وجہ خوش فہمیوں میں ہیں. تو کہ وہ ایک امت تھی گزر چکی، ان کے لیے ان کی کمائی، تمہارے لیے ان کی تمہاری کمائی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور وہ لوگ جو عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی. والدین جو کرے گزر گئے، باپ دادا جو کرے گزر گئے. آپ ایک ہی چیز کر سکتے ہیں، دعائے مغفرت کر سکتے. دعا مانگ لیں کہ بھئی اللہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئی اس کو معاف کر دیجیے. بس یہ اتنا کر سکتے. ورنہ پھر بات یہی ہے کہ وہ جو کرتے تھے اس کا آپ سے سوال نہیں ہو. تو یہاں ہم روک دیں گے. اللہ کے فضل سے ایک پارہ ختم ہو گیا ہے.